آج سے کافی عرصہ پہلے کہ شاید 2 یا 3 برس اس بات کو ہو گئے ہوں گے، میں نے کہیں ایک جگہ کہہ دیا کہ ہمیں ڈیزائنر سوٹس پہننے چاہیے یا برانڈڈ سوٹس پہننے چاہیے۔ جب میں نے یہ بات کی تو بہت سے لوگوں نے پھر اس پر مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ آپ سے تو ہم اس طرح کی توقع نہیں رکھتے تھے، اور آپ نے برانڈڈ کے حق میں بات کی اور یہ کی اور وہ کی۔ تو پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑی وضاحت انہیں دی جو میرے ذہن میں ظاہر اس کے متعلق ہر شخص کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک رائے ہوتی ہے، تو میں نے بھی اپنی ایک رائے ان کو دی۔ اس رائے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ پھر اس دوران ہمارے پاس کچھ اسٹوڈنٹس ایسی ہیں جو بیوٹیشنس تھیں، تو ان کے ساتھ جب میں نے اس رائے کا اظہار کیا تو انہیں وہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ پھر انہوں نے کوئی 60-70 کے قریب بیوٹیشنس اکٹھی کی اور مجھے کہا کہ آپ ان کے ساتھ اس رائے کا اظہار کریں، اور ایک طرح کی وہ ٹریننگ ٹائپ تھی، وہ میں نے ان کو دی۔ تو وہ میں آپ کے ساتھ ایک آئیڈیا شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ جو ڈیزائنر سوٹس کے حوالے سے۔ میں چونکہ ٹریننگ کرواتا ہوں، اساتذہ کی بھی ٹریننگ کرواتا ہوں پاکستان کے بڑے اداروں کے ساتھ جا کر، جہاں پر ہم انہیں سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس میں خاص طور پر جو پرسنالٹی گرومنگ والا ایریا ہے وہ میرا ایریا ہے جس کے اوپر میں کام کرتا ہوں۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں، جو میں آپ سے اپنا نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ڈیزائنر سوٹس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہی سوٹ جا کر پہنیں جو 27,000 روپے کا کرتا ہے صرف، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ڈیزائن وہی، اور میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا ریپلیکا آف دا ریپلیکا کے نام سے، کہ ایک ڈیزائنر نے ایک سوٹ بنا دیا، اس نے ڈیزائن کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج کے دور کے مطابق ہے۔ ہاں بے شک اگر وہ شرم و حیا کے معاملے میں وہ درست نہیں ہے تو وہ تو بالکل ہی کسی صورت بھی نہیں پہننا چاہیے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج کے دور کے مطابق جو ڈیزائن چل رہے ہیں، اس سے اپنے آج کے دور میں رہنا ہے۔ جب آپ نے رہنا آج کے دور میں ہے تو آپ کو آج کے دور کے مطابق چیزوں کو پہننا چاہیے تاکہ آپ ایکسیپٹیبل ہوں۔ 70 کی دہائی کے کپڑے آپ دیکھ لیں، 80 کی دہائی کے آپ کپڑے دیکھ لیں، 90 کی دہائی کے آپ کپڑے دیکھ لیں، تو آپ کو یہ جو کپڑے ہیں، ان کے سٹائلز، ان کے ڈیزائنز آپ کو بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بدلے ہوئے ڈیزائن کے ساتھ جب لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن زمانے کے ساتھ چلنے میں جہاں شرعی معاملہ ہے تو وہاں شریعت کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی چیز کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ جو ریپلیکا آف دا ریپلیکا کا تھا، میں نے جو ان بیوٹیشن سے بات کی، میں نے کہا کہ آپ کے پاس جب خواتین آتی ہیں اور وہ ڈریس ڈیزائنر کے اوپر بات کرتے ہیں، تو اس میں بہت سی ایسی خواتین بھی ہوں گی جن کی خواہش تو ہوگی کہ وہ بھی ڈیزائنر سوٹس اس طرح سے پہن سکیں، لیکن وہ اس طرح سے وہ والے ڈیزائنر سوٹ لے نہیں سکتی، تو آپ انہیں مشورہ دیں کہ وہ اس کا ریپلیکا بھی اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر، وہ خرید سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے ریپلیکا آف دا ریپلیکا، یعنی وہی ڈیزائن وہ لے کر وہ اپنے محلے کی درزن سے سلوا سکتے ہیں، وہ خود انہیں اگر سلائی آتی ہے تو وہ خود سی سکتے ہیں۔ اس طرح وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیزائنر سوٹ بھی پہن لیتے ہیں اور ان کے پیسے بھی اتنے زیادہ نہیں لگتے، یعنی وہ زمانے کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں لیکن اتنی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہوتے جتنی میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس طرح اس احساس سے وہ بچ جاتے ہیں جو خاص طور پر لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو ہم بھی وہ والے کپڑے اس طرح سے پہن لیتے۔ تو آپ اس کاش سے بچ سکتے ہیں۔ ویسے تو ہونا ہی نہیں چاہیے یہ والا کاش، لیکن اگر ہے تو اس کا بھی تو حل ہونا چاہیے، اور اس کا حل ریپلیکا آف دا ریپلیکا کی صورت میں موجود ہے۔ آپ اگر ریپلیکا آف ریپلیکا کو دیکھنا کرنا شروع کر دیں گے کہ جو آپ کے بس میں ہے، چونکہ دیکھیے ہم نے اپنے بس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ کچھ لوگ اپنے بس میں رہتے ہوئے بے بسی کو زیادہ فیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ بس میں رہتے ہوئے بے بسی کو فیڈ کریں گے تو پھر آپ بس میں نہیں ہوں گے، آپ صرف بے بس ہوں گے۔ تو آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ ریپلیکا آف دا ریپلیکا کے ذریعے آپ اپنے اس دور کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور آپ کے زندگی میں پھر کاش وہ ریپلیکا کی صورت میں ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں اکثر دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ وہ زیادہ تر کیا کرتے رہتے ہیں، وہ اس میں ہوتے ہیں کہ ہاں ہم تو وہ خرید نہیں سکتے، ہاں پھر وہ کیا کرتے ہیں، جو خرید سکتے ہیں ان کے اوپر الزام لگا کر یا ان کی غیبت کر کے اپنا سارا دن بھرتے رہتے ہیں۔ مثلا ہاں وہ کیوں نہ خریدیں جناب، ان کے تو کمائی بھی آپ کو پتہ ہے کیسی ہے، ہاں جناب وہ کیوں نہ خریدیں، اتنی تو ان کی تنخواہ ہے۔ لیکن وہ جب خرید رہے ہوتے ہیں جو لوگ، وہ جس بھی حیثیت سے خرید رہے ہیں، یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ آپ کو اس پر بات نہیں کرنی چاہیے، آپ کو اپنا اور اپنے رب کے معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ جتنی آپ کی توفیق ہے، جب آپ کی اس توفیق میں آپ کے لیے حل موجود ہے تو آپ کو اس حل کو سوچنا چاہیے۔ لیکن من حیث القوم ہم نارملی کیا کرتے ہیں، حل سوچنے کی بجائے مسائل کو زیادہ ڈسکس کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو جو مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں ان کی زندگی میں وسائل ہوں بھی تو انہیں نظر نہیں آتے، اور وہ انہیں کیوں نظر نہیں آتے؟ کیونکہ وہ تو ڈسکس ہی مسائل کو کر رہے ہوتے ہیں۔
تو آپ ریپلیکا آف دا ریپلیکا کے ذریعے اس دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو اسی طرح وہ شانہ بشانہ چلا سکتے ہیں. آپ کے بچے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی یہ بات کر سکتے ہیں، آپ کو خود ہے آپ وہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ آؤٹ ڈیٹڈ سٹف سے جتنا جلدی ہو چھٹکارا حاصل کیجیے. آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا ہے، اور اس زمانے سے مراد جس زمانے میں آپ رہ رہے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پرانے دور کے مطابق چیزوں کو دیکھنا کرنا شروع کر دیں. اور یہی کانفلکٹ آتا ہے. یہ جتنے والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس حوالہ ان کے دور کا ہوتا ہے اور وہ دور ان بچوں نے دیکھا نہیں ہوتا. اور جب انہوں نے یہ دیکھا نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر دونوں کے درمیان کانفلکٹس ہوتے ہیں. کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ کانفلکٹ سے جنریشنز آگے بڑھتی ہیں، پھلتی ہیں، پھولتی ہیں. بالکل ہوتا ہے، لیکن بڑی جنریشن کو خاص طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اگر بچوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں اور ان کی رہنمائی کرنی ہے اور ان معاملات کو دیکھنا ہے تو انہیں یہ والی چیزیں کرنی ہوں گی. اور میں اس کو ریپلیکا آف دا ریپلیکا کے مطلب اگر آپ سمجھیں تو وہ صرف یہ ہے کہ جو آپ کی لمٹس ہیں، اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا چاہیے. اس کا صرف یہی کانسیپٹ میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں. نہ میں کسی ڈیزائنر کے خلاف ہوں، نہ میں ڈیزائنر اچھے ان سے جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے خلاف ہوں. میں ایک رائے ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور اگر آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں اس سے آسانی آئی ہے تو شکر ادا کیجیے گا رب کائنات کا. بہت شکریہ سننے کا.